السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا ٹاپک اسٹریس مینجمنٹ کے اوپر ہے کہ ہم بچوں کے ساتھ جو بھی ہمارا بیہیویئر ہوتا ہے اس کے اندر ہمارے بچے کتنا اسٹریس لے لیتے ہیں، اور ہمیں یہ کیسے ہم ریکگنائز کریں کہ ہمارے بچوں کو اسٹریس ہو رہا ہے یا ہمارا بیہیویئر ان کے سامنے ایسا ہے ایٹ ٹائمز کہ ہمارے بچے اسٹریس میں آ رہے ہیں۔ پہلے تو ہمیں یہ چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا جو بیہیویئر ہے ہمارے بچے سے، اس کا افیکٹ ہمارے بچے پہ کیا پڑ رہا ہے۔ فار انسٹنس آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ آپ کے بچے کے بیہیویئر پیٹرنس چینج ہو رہے ہیں، یا لائک فار انسٹنس بچے کی ایٹنگ ہیبٹ بدل رہی ہے، یا بچے کو فزیکل ایلمنٹس ہو رہے ہیں، یا لائک فار انسٹنس ہیڈ ایک ہو رہا ہے، یا اسٹمک ایک ہو رہا ہے، یا پھر وہ نیل چیو کر رہا ہے، یا کوئی بھی ایسی آپ دیکھیں کہ کوئی ایسی ہیبٹ جو بچے کے اندر ڈیولپ ہو رہی ہے، بیڈ ہیبٹ، یا نارمل روٹین سے ہٹ کر بچہ کچھ اس طرح سے بیہیو کر رہا ہے، تو دیر مائٹ بی سم تھنگ رانگ۔ سو یو نیڈ ٹو لک ان ٹو یور بیہیویئر اینڈ ہز بیہیویئر ایز ویل، کہ اچھا کیا ہو رہا ہے، واٹ از دا ریزن بیہائنڈ اٹ۔ یو نیڈ ٹو فگر آؤٹ کہ ہاں ٹھیک ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے۔ تو کیونکہ ہمارے سامنے ہمارے بچوں کا روٹین ہوتا ہے، ہمارے سامنے ہمیں پتہ ہوتا ہے ہمارا بچہ کس طرح بیہیو کر رہا ہے، اور اگر کوئی اس کے اندر بیہیویئر ایشوز آ رہے ہیں تو کیوں آ رہے ہیں۔ اگر وہ اریٹیٹ ہو رہا ہے کسی چیز سے، بار بار اس کو غصہ آ رہا ہے، یا بار بار یوزلی وہ ایسا نہیں کرتا، تو دیر مائٹ بی سم تھنگ رانگ۔ تو یہاں پر ہمیں کیا کرنا چاہیے، یہاں پر ہمیں بچے کے ساتھ کمیونیکیشن کرنی چاہیے، اور ہمیں فگر آؤٹ کرنا چاہیے کہ بچے کے اندر یہ چینجز کیوں آ رہے ہیں۔ لائک آپ کو یہ پتہ ہے کہ بچے ایک دوسرے کو مارتے بھی ہیں، بچے ضد بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور بچے اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو بچے کے اندر بیہیویئر چینجز کا ریزن بن رہی ہوتی ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ فائنڈ آؤٹ کرنا ہے، اور یہ ہم اسی طرح فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں کہ ہم بچے کے ساتھ کمیونیکیشن کریں، بٹ ان ڈائریکٹ وے میں ہم بچے کے ساتھ وائزلی اس طرح سے بات کریں کہ بچہ جو ہے وہ ہمیں پتہ چل سکے کہ اچھا اس کے اندر کیا چل رہا ہے، واٹس گوئنگ آن ان سائڈ ہز اور ہر مائنڈ، اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے کہ یہ اس طرح سے بیہیو کر رہا ہے۔ ہم اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو بچے کے بیہیویئر ہوتا ہے اس کے پیچھے ہمارا بیہیویئر، یا ہمارے گھر کا انوائرمنٹ، یا پھر باہر کا ایکسپوجر، یا باہر کا انوائرمنٹ اس کا ریزن ہوتا ہے۔ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو بچے کو غصہ دلا رہی ہوتی ہے، یا بچہ کسی نہ کسی چیز کے اوپر فرسٹریٹ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو ہمیں یہ فگر آؤٹ کرنا ضروری ہوتا ہے ہمارے لیے کہ ہم اس میٹر کو جلد سے جلد ریزولو کریں، اور اس پرابلم کو نکالیں، اس پرابلم کو چیک کریں کہ وہ پرابلم ہے کیا جو بچے کے دماغ میں چل رہی ہے، ورنہ وہ سٹریس جو بچے کے دماغ میں ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے، اور یہ سٹریس جو ہے وہ بچے کی ہر چیز کو جو ہے نا وہ چینج کر کے رکھ دیتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ بچے کے بیہیویئر میں ہمیں مطلب اسٹریس نہ آئے بچے کے بیہیویئر میں، اس کے لیے ہمیں کیا ورکنگ کرنے کی ضرورت ہے۔ لائک فار انسٹنس سب سے پہلے تو ہم اپنے گھر کا ماحول دیکھیں کہ اس کے اندر کوئی ایسی پریکٹس تو نہیں ہو رہی ہے، یا میرے اپنے خود کے بیہیویئر میں، مدر یا فادر کے بیہیویئر میں کوئی ایسی پریکٹس نہیں ہو رہی ہو جو بچے کے اوپر افیکٹ ڈال رہی ہو۔ یا پھر اگر میں ان لاز کے ساتھ رہتی ہوں، یا میں جوائنٹ فیملی میں رہتی ہوں، تو مے بی کہ کچھ دیر مائٹ بی سم تھنگ رانگ ود ہم، کہ اگر کسی نے اس کو ڈانٹ دیا ہے، یا کوئی کرٹیسائز کر رہا ہے اس کو، یا اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ہم نہیں سمجھتے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دس از دا وے وی کین ڈیل ود دا کڈس، بٹ دس از ناٹ دا رائٹ وے انفارچونیٹلی۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ وی نیڈ ٹو گیٹ ایجوکیٹ ٹورڈز دوز بیہیویئرس اور دوز مسٹیکس، جو پیرنٹنگ مسٹیکس بھی ہو سکتی ہیں، اور ہماری انوائرمنٹل مسٹیکس بھی ہو سکتی ہیں، جو ہمارے گھر میں رہنے والے جتنے بھی ممبرز ہوتے ہیں ہم ان کو منع نہیں کر سکتے انفارچونیٹلی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج کی جو پیرنٹنگ ہے نا، آج کی پیرنٹنگ میں یہ سب بہت مشکل ہے کہ ہم اپنے گھر کا ایک پراپر انوائرمنٹ بنائیں، اور ہر وہ چیز ہو جو بچے کے اندر بیہیویئرل ایشوز کریٹ کرنے کا سبب نہ بنے۔ بٹ انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہے، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو پیرنٹس ڈیڈیکیٹڈ ہوتے ہیں وہ ہر طرح کا اسٹینڈ لینے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔
بٹ وہاں بھی یہی ہوتا ہے کہ بہت سے کیسز میں ہسبینڈ ساتھ نہیں دیتے تو وائفس بھی کمپرومائز کر لیتی ہیں، گو اپ کر دیتی ہیں، ایون اگر ان کے بچوں کو ہیومیلیٹ بھی کیا جا رہا ہوتا ہے بائی دیئر ان لاز تو وہ اس پہ کمپرومائز کر لیتی ہیں. مگر بلیو می، اگر آپ کا بچہ بار بار ہیومیلیٹ ہو رہا ہے، کرٹیسزم کا شکار ہو رہا ہے، تو یا تو آپ کے بچے کے اندر ڈپریشن ڈیولپ ہونا شروع ہو جائے گا، اسٹریس ڈیولپ ہونا شروع ہو جائے گا، اور یا پھر بچہ خاموشی سے مار کھاتا رہے گا یا چپ کر کے ڈانٹے کھاتا رہے گا، اور وہ پھر ایک دبی ہوئی پرسنالٹی بن کے ابھرے گا. سمجھ رہے ہیں بات؟ تو یہ سب چیزیں جو ہے نا، یہ اس کے لیے ہمارا بیہیویئر جو ہے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے بیہیویئر کی انالیسس کرتے رہیں، اپنے انوائرمنٹ کی انالیسس کرتے رہیں، اور اپنے سراؤنڈنگ کی انالیسس کرتے رہیں. اور اگر سراؤنڈنگ سے کوئی پرابلم کریٹ ہو رہی ہے تو وی نیڈ ٹو فگر آؤٹ دیٹ اینڈ وی نیڈ ٹو ریزالو دیٹ فار دا سیک آف آر چلڈرن. تو بس میں یہ صرف شارٹ سیشن تھوڑا سا یہ سمجھانا چاہ رہی تھی کہ یہ اس کے اوپر مجھے بات کرنی ہے. تو اگر آپ لوگ کے کوئی کوشچن ہے اس ٹاپک سے ریلیٹڈ تو پلیز گو فار اٹ. جی فریال. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جو میری سب سے بڑی بیٹی ہے نا، 14 سال کی ہے. ہوں مجھے ایسے لگتا ہے چونکہ میں نے ابھی 2 ماہ ہوئے ہیں اس کی ہوم اسکولنگ شروع کی ہے، لیکن اس میں ان 2 ماہ میں کافی فرق پڑا. لیکن اس سے پہلے جو تھا نا، وہ اس کا اسٹڈیز کا کافی پرابلم آ رہا تھا مجھے، اور میں یہ بھی دیکھ رہی تھی کہ وہ ڈپریشن میں بھی جا رہی ہے. وہ کچھ کرنا چاہتی بھی ہے لیکن نہیں کر پا رہی. اسکول سے بھی یعنی کہ جیسے ٹیچرز یہی کمپلین کرتی ہیں آپ کی بچی آگے نہیں جا رہی، جس وجہ سے میں خود بھی ڈپریشن کا شکار ہو رہی تھی، اور وہ بھی ہو رہی تھی. جس کو کہتے ہیں نا، ماں ایک دم سے جیسے پھٹ بھی پڑتی ہے، اس کو خود بھی رونا آتا ہے اور رلاتی بھی ہے. ہوں تو یعنی کہ وہ کنڈیشن ہو گئی تھی. اب یہ ہے کہ تھوڑا تھوڑا جس کو میں نے اس کو اپنے کلوز کیا ہے، اپنے آپ کو میں بہتر کرنے کی کوشش کر رہی ہوں اس کے ساتھ. لیکن مجھے پتا ہے کہ اس کو بہت ابھی ٹائم لگے گا ابھی بھی. لیکن اس کو مزید میں کیسے بہتر کر سکتی ہوں، اس کے لیے مجھے گائڈ کر دیجیے. دیکھیں، آپ تھوڑا سا مجھے اور ڈیٹیل بتائیں کہ آپ کیوں ایسا سمجھ رہی ہیں، اس کی کیا ہیبٹس ہیں یا اس کا کیا روٹین ہے، وہ کس طرح بیہیو کر رہی ہے، یا کس چیز سے آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ اس کے اندر امپروومنٹ ریکوائرڈ ہے. وہ نا اسٹڈیز میں بہت کمزور ہے، تھی بھی اور ہے بھی. جس کی وجہ سے اسکول میں جو ہے نا، یا گھر سے بھی اس کو اس طرح یعنی کہ اس کی دادوں سے، اس کی چاچی سے، یعنی کہ بہت سارے لوگوں سے اس کو یہ چیزیں ابھی تک سننی پڑتی ہیں. اور جب میں نے ہوم اسکولنگ کا وہ کیا سننا پڑتا ہے؟ ڈسیزن لیا تھا. جی جی. کیا سننا پڑتا ہے؟ یہ تم نہیں کر سکتی، تم آگے نہیں بڑھ تو سکتی، وہ نہیں کر تم سکے اب گی، پڑھ نہیں کر سکتی. وہ نہیں ہاں، کر سکے گی. وہ نہیں کر سکے اس گی. کو آپ کو اس کے لیے اسٹینڈ لینا چاہیے، کیونکہ وہ نہیں کر سکے گی. میں آپ کو کہہ رہی ہوں، جی جی بالکل. کیونکہ اس لیے دیکھیں، میں نے اس کو اپنے پاس بٹھا کے میں نے اس کو بہت، جس کو کہتے ہیں نا، بہت پیار دیا، اور اس کو تھوڑا سا پمپ اپ بھی کیا کہ بعض اوقات لوگ آپ نہیں چاہتے کہ کوئی گرو اپ کرے. یعنی کہ تھوڑا سا اس کو سمجھانے کی کوشش کی. اللہ کا شکر، یعنی کہ پہلے بہت زیادہ رو پڑتی تھی دو لوگوں کی باتیں سن کے، لیکن یہ ہے کہ اب تھوڑا سا وہ کنٹرول کیا اس نے اپنے اوپر. آپ ابھی بھی لیکن اپنے ان لاز کے ساتھ رہ رہی ہیں؟ جی. آپ اپنے ان لاز کے ساتھ رہتی ہیں؟ جو میں اپنے دیور کے ساتھ، یعنی کہ ہم ڈبل پورشن ہے، اوپر والے پورشن میں رہتی ہوں، نیچے والے پورشن میں جو چھوٹا بھائی ہے وہ رہتا ہے. اور زیادہ تر بچے جو ہے نا وہ میرے پاس ہی ہوتے ہیں، نیچے کے میرے بچے یعنی سب اکٹھے ہی کھیلتے ہیں میرے پاس. زیادہ تر ٹائم ان کا میرے پاس ہی گزرتا ہے. اچھا، تو
ہاؤ فریکوینٹ شی ہیئر دس کائنڈ آف لائک اس طرح کے وہ کامنٹس کتنا فریکوینٹلی میرا سنتی ہے؟ میرا سوری ٹو انٹرپٹ یو، آپ کی آواز میں ایکو آ رہا ہے تو آپ کی آواز صحیح مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ فریال ایکچولی فریال کا جو ہے نا ادھر سے کو آ رہا ہے میرا. اچھا جی اچھا اچھا، چلیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے، کنٹینیو، ہاں اوکے ٹھیک ہے، فریال، جب بچے میں بھی بات یہی کروں ہے نا، نا؟ جب میں بات کروں تو آپ میوٹ کر دیا کریں، آپ کی سائڈ سے ایکو آ رہا ہے، آپ پہلے بات کر لیں پھر چلیں آپ میوٹ ٹھیک کر ہے، لیجیے وہ گا. بچے یہاں پہ نا شور کر رہے ہیں بہت زیادہ، ابھی میں نے آپ کو بتایا نا کہ زیادہ تر میں ابھی کر دیتی ہوں۔ نہیں، آپ مجھے کمپلیٹ کر لیں، آپ پہلے اپنی بات، پھر میں آپ سے بات کرتی ہوں، آپ کمپلیٹ کر لیں پہلے. اوکے، آپ نے پوچھا کیا تھا؟ میرے ذہن سے نکل۔ میں یہ پوچھ رہی تھی کہ کتنا فریکوینٹ ان کو یہ باتیں سننے کو ملتی ہیں، کتنا فریکوینٹ وہ یہ باتیں سنتی ہیں کہ تم یہ نہیں کر سکتی، اور ان کو کون کون یہ کہتا ہے، یہ مجھے بتائیں. جی فریال، دیکھیں میں آپ جب تک مے بی کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ وہاں پہ بچے ہیں، میں آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیتی ہوں. آپ کو تھوڑا سا اسٹینڈ لینا پڑے گا. آپ نے مجھے بتایا کہ آپ لوگ پورشنز ہیں آپ لوگوں کے، تو آپ یہ کوشش کریں کہ جتنا وہ آپ کی بیٹی اس نگیٹیوٹی سے دور رہ سکتی ہے، اس کو اتنا آپ وہاں سے دور رکھیں، اور اس کا روٹین انگیج کریں. ہیلدی ایکٹیویٹیز بھی ہوں، فزیکل ایکٹیویٹیز بھی ہوں. اور بچہ جب انگیج ہوتا ہے اور وہ اس کے سراؤنڈنگ میں نگیٹیوٹی کم سے کم ہوتی ہے نا، تو بچہ آٹومیٹیکلی اس کا بیہیویئر ٹھیک ہو جاتا ہے. ابھی جو آپ نے مجھے اپنی بیٹی کے بارے میں بتایا ہے، اور آپ نے ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ وہ کنٹینیوس کرٹیسزم کا شکار رہی ہے کہ تم یہ نہیں کر سکتی، تو بچہ دیکھیں، بچے کو ہم جب کنٹینیوسلی کہتے رہتے ہیں نا جو بھی چیز، ہم بچے سے اچھی بات کریں یا بری، یہ یاد رکھیے گا کہ بچہ وہی کام کرے گا. اگر فار انسٹنس میں اپنے بچے سے کہتی ہوں کہ تم یہ کر سکتے ہو اینڈ یو کین ڈو اٹ، تو وہ کرے گا. اور اگر میں اس سے یہ کہتی ہوں تم نہیں کر سکتے، تمہارے اندر یہ گٹس ہی نہیں ہے، تو وہ آپ کو ثابت کر کے دکھائے گا کہ ہاں میں نہیں کر سکتا، واقعی میں یو آر رائٹ، آئی کانٹ ڈو اٹ. تو یہ بہت کروشل اور امپورٹنٹ چیز ہے. دس از ویری لائک یو کین سے کہ یہ ڈینجرس ہے بچوں کے لیے. آپ جتنا اپنی بیٹی کو ان کامنٹس سے بچا سکتی ہیں کوشش کریں کہ بچائیں. اور آپ کہہ بھی رہی ہیں کہ میں کوشش بھی کر رہی ہوں، لیکن آپ زیادہ سے زیادہ کوشش کریں اس طرح کا ایکسپوجر اس کے سراؤنڈنگ میں نہ ہو. وہ جتنا کرٹیسزم سے بچے گی اتنا اس کے لیے بہتر ہے. بالکل، میری پوری کوشش ہے ویسے ہیلتھی ایکٹیویٹیز میں، یعنی کہ جیسے اس کو ڈرائنگ کا شوق ہے، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا وہ کرتی ہے، اس کو اسٹیچنگ کا شوق ہے، بیڈنگس کا شوق ہے، یعنی کہ ان ایکٹیویٹیز میں وہ کافی انگیج رہتی ہے. اور باقی کیونکہ گھر میں سب سے بڑی وہی ہے، اور اس لیے اس کے ساتھ کا بھی کوئی نہیں ہے جس کے ساتھ، تو پھر میری واقعی میں اس وقت یہی کوشش ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ اس کے ساتھ نا اپنا ٹائم اسپینڈ کرتی ہوں، اس سے باتیں کرتی ہوں، چاہے اس کی اسٹڈیز کے حوالے سے ہوں، چاہے وہ قرآن کے حوالے سے ہوں، یا جو بھی ہم نے باتیں کرنی ہوتی ہے، پھر میں اس کے ساتھ انگیج رہتی ہوں. ٹھیک ہے، میں آپ لیکن اس سے سے یہ کافی بہتر ہوئی ہے ویسے. اس میں پہلے تو وہ یعنی کہ کوئی کوشچنز بھی نہیں کرتی تھی، اب تو ماشاء اللہ ودن 2 months یعنی کہ وہ مجھ سے کوشچنز کرنے لگ گئی ہے، اپنی جو مشکل ہے اس کو میرے ساتھ بیان بھی کرنے لگ گئی ہے. ٹھیک ہے، آپ میوٹ کریں. سمیرا میں کچھ کہوں گی، مکائلی میرا کوشچن بھی لے لیں. جی جی. اچھا، پہلی بات تو ہے کہ جزاک اللہ، تھینک یو، آپ لوگوں نے آج بڑا اچھا ٹاپک جو ہے نا شروع کیا. آج وہ میری آج کے دن سے ریلیٹڈ ہے، کیونکہ آج میں اپنے بچوں کی پیرنٹس ٹیچر میٹنگ پہ گئی تھی، اور جیسے بہن نے اپنی بڑی بیٹی کا ذکر کیا، تو مجھے بھی ایکچولی کاؤنسلنگ کی ضرورت بھی ہے، لیکن اس سے زیادہ مجھے ضرورت اس گائیڈنس کی ہے کہ میری بڑی بیٹی بھی بظاہر شی از ماشاء اللہ ویری انٹیلیجنٹ، ویری ایکٹیو، مطلب کہ کوشچننگ کرنے میں، ڈسکشنز کرنے میں، بات کرنے میں بہت ماشاء اللہ کانفیڈنٹ ہے. بٹ when it comes to the studies نا، جس کو ہم کہتے ہیں کہ جو ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے، جس میں آپ کو رٹا بھی مارنا ہے، بچے نے ایگزام بھی پاس کرنا ہے، اس میں وہ کافی عرصے سے لیک کر رہی ہے. اب آج میں ان کی پیرنٹس میٹنگ پہ گئی، تو میں بیکاز ایک ریگولر
विजिट मेरा होते रहता है स्कूल में, टीचर से इंटरेक्शन भी है। मेरे बच्चे फौजी फाउंडेशन में पढ़ते हैं, मैं भावल नगर में रहती हूँ। और अनफॉर्चुनेटली इस सिस्टम के अंदर मेरे बच्चे बिल्कुल भी जो है ना वो ग्रो नहीं कर पा रहे। मेरी मिडिल वाली बेटी माशाल्लाह बहुत तरह इंटेलिजेंट है, शी इज़ वेरी क्विक। मतलब वो हर तरह से सिस्टम पे फिट आती है, लेकिन चूँकि सिस्टम ऑफ एजुकेशन इतना टफ है या टीचर्स की फेवरेटिज्म है, जो कुछ भी कह रहे हैं, एक्स वाई जेड, देयर आर लॉट्स ऑफ रीजंस फॉर दैट। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मैं अब इस सिस्टम के खिलाफ तो जा नहीं सकती। जिस हद तक मैं अभी बात कर सकती हूँ, मैंने अभी उनसे कहा भी है कि मैं वेडनेसडे को आके पेपर्स देखूंगी, क्योंकि सीरियसली ऐसे बहन ने कहा कि वाकई में टेंशन होती है कि आप अपनी फुल एफर्ट लगा रहे थे बच्चों की पढ़ाई में, उनकी तरबियत में, लेकिन जब आपको रिस्पांस नहीं मिलता तो आप ऑब्वियसली आप थोड़ा सा डिप्रेस हो जाते हैं। तो मुझे ये बताएं कि मेरी बड़ी वाली बेटी जो है, उसको उसका वैसे नॉलेज बहुत माशाल्लाह उसका अच्छा है, अगर आप उसका आईक्यू लेवल भी अच्छा है, बट अंडर दिस सिस्टम ना शी इज लैकिंग। अब उसमें मुझे जीरो सपोर्ट है फ्रॉम द टीचर्स, फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेशन। तो बहुत ज्यादा आजकल होम स्कूलिंग की बातें हो रही है, बट आई हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया अबाउट होम स्कूलिंग। और मेरा मसला है कि मैं सिंगल हैंडेडली सारा कुछ देखती हूँ। मेरा हस्बैंड ही इज हैविंग अ वेरी बिजी जॉब, तो और मेरे पास आसपास कोई फैमिली मेंबर भी नहीं जिनकी जिनकी सपोर्ट मुझे हासिल हो। मेरे पेरेंट्स भी दूर होते हैं, मेरे इन लॉज में से तो ऑब्वियसली ऐसा कोई है ही नहीं। तो मुझे बताएं मैं कैसे करूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि इसको मैंने अगर खींच खींच के सिस्टम में मैट्रिक तक मैं ले गई ना, तो मैं इसको स्किल लेवल पे लगा सकती हूँ, क्योंकि उसमें ये चल सकती है। इस सिस्टम में शी इज जस्ट लाइक, मतलब शी इज अनफिट फॉर दिस। तो मैं क्या करूँ, मुझे आप बताएं। मतलब मैं क्या मजीद क्या कोशिश, मैंने भी जैसे अब हमने अभी IMS ज्वाइन किया, तो मैंने बच्चों को बुक्स दे दी, साइंस की बुक्स और इस्लामिक बुक्स पकड़ा दी, विच इज गुड, उनका IQ लेवल हो गया ठीक। पर वो जो जब कॉपी पे लिखने की बारी आती है ना, तो उसकी उर्दू इस्लामियत वीक है। आई डोंट नो व्हाट हैपेंस। वो वहाँ वहाँ पे आके ना उसका वो मुझे नजर नहीं आता, मतलब वो एप्टीट्यूड नजर नहीं आता। तो मैं इस सिलसिले में क्या करूँ? देखिए, सबसे पहले तो मैं आप को भी और फ़रियाल को भी यही कहूँगी कि आप सबसे पहले देखें, मदर का मेंटली हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। आपकी अपनी मेंटल हम्म। हेल्थ सही ठीक होना बहुत ज़रूरी है। जैसे फ़रियाल ने भी कहा था कि मैं भी जज़्बाती हो गई और मुझे भी जी रोना जी। आ गया। तो सबसे पहले तो आप ये कि हम्म। रेगुलर बेसिस पे अपने आप को ज़रूर एक वेंटिलेशन रखें। अपने अपने आप से बात करें, अपना हाँ, अपना एनालिसिस है बिल्कुल, हाँ। एग्ज़ैक्टली अपना मी टाइम रखें, अपनी एनालिसिस करें रेगुलर बेसिस पे। और सिर्फ ये अपने आप को याद जी। दहानी करवाते रहें कि अल्लाह ताला हमारे साथ है। मैं बारहा ये अपने पेरेंटिंग सेशंस हम्म। में कहती भी हूँ कि हर काम का, स्पेशली पेरेंटिंग के अंदर सबसे पहला स्टेप ही हमारा अल्लाह से कनेक्शन है। जब हम अल्लाह से कनेक्टेड होते हैं ना हम्म। बिस्मा, तो ऑटोमेटिकली अल्लाह ताला, और फिर हम डेडिकेटेड भी होते हैं और हम चाहते हैं कि हम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक अपने बच्चों को उस लेवल के हिसाब से ब्रॉटअप दे सकें। तो डेडिकेशन और ऑनेस्टी जब हमारे बिहेवियर में होती है और हम अल्लाह से कनेक्ट भी होने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो अल्लाह ताला, आप यकीन करें, ऑटोमेटिकली आपके लिए आपके रास्ते के आसान कर देता है। तो सबसे पहला तो की पॉइंट ये है कि अल्लाह से कनेक्ट हों, अल्लाह से दुआ करें कि या अल्लाह मुझे सही रास्ता दिखा। और दूसरी चीज़ ये कि ये जो आपने बात की है, अपनी मेंटल हेल्थ का आप लोगों को स्पेशली बहुत ख्याल रखना है, ताकि आप लोग मेंटली हेल्दी रहेंगे तो आपके बच्चे भी मेंटली हेल्दी भी रहेंगे, और वो आपको ही देख रहे हैं, वो आप ही से सीख रहे हैं। और जो आप जिस तरह बिहेव कर रहे हैं, द वे यू बिहेव, द वे यू टॉक, द वे यू डील विद द पीपल और समथिंग लाइक दैट, द सोशलाइज कैसे कर रहे हैं, सब चीज़ें आप लोगों से सीख रहे हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप लोग ख़ुद को हेल्दी रखें और नॉर्मल रखें। और दूसरी चीज़ ये कि ये जो आपने होम स्कूलिंग की बात की है, देखें, मेरा पर्सनल जो एक्सपीरियंस है ना, सो फार एजुकेशन सिस्टम फौत हो चुके हैं। और मैं आपको बिल्कुल एक जेन्युइनली ये कहूँगी कि हमें अब इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ लेना चाहिए। जो हमारा एजुकेशन सिस्टम का हाल हो चुका हुआ है ना, मैं आपको सही बता रही हूँ। यानी 1 से 1.5 साल के अंदर जो पाकिस्तान के अंदर एजुकेशन सिस्टम का हाल हुआ है, और फिर आप देखें कितने सारे फितने 1.5 साल के अंदर ऐसे पॉपअप हुए हैं कि मतलब वाकई हैरानी होती है कि 1.5 साल से पहले तक इतना माशरा गंदा नहीं था, इतना ख़राब नहीं था जितना अब हो चुका है। और अनफॉर्चुनेटली स्कूल जो है ना, सबसे ज़्यादा अच्छी जो है दरसगाह समझी जाती थी, स्कूल उतना ही वर्स्ट होता जा रहा है बच्चों के लिए, स्पेशली बच्चे बच्चियां दोनों ही। मगर अगर बच्चों की
ایتھکس اور مورلس کے بارے میں ہم بات کریں نا، تو مورالٹی تو زیرو ہو چکی ہے ایجوکیشن سسٹم کے اندر. اور آپ جو بتا رہی ہیں نا کہ آپ کے بچے بکس پڑھ کے پھر بھی کا آئی کیو لیول ہائی ہو رہا ہے، بٹ لکھنے میں تھوڑے سے وہ ہو رہے ہیں. تو دیکھ آپ خود اندازہ کر سکتی ہیں کہ آپ کے بچے 8 8 گھنٹے اسکول میں اسپینڈ کر رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں گیدر کر رہے نا. کوئی اسکل، کوئی ایجوکیشن سے ریلیٹڈ کوئی امپروومنٹ ان کے اندر آ رہی ہو. آئی ڈونٹ نو آپ فیل کر رہی ہیں کہ نہیں. میں اپنا ایکسپیرینس بتا رہی ہوں. میرا بیٹا بہت بڑے اسکول میں پڑھتا ہے، اس کی فیس بھی بہت زیادہ ہے. بٹ میں تقریباً کہ پچھلے کوئی 1.5 2 سال سے یہ سوچ رہی ہوں. میں صرف سوچ رہی تھی. آئی تھاٹ کہ میں اس کو جب تک کہیں انرول نہ کروا دوں آن لائن، تب تک میں اس کو اسکول کوئٹ نہ کرواؤں. بٹ انفارچونیٹلی میرا بیٹا، میں آپ کو جو اسٹریس کا میں نے ٹاپک بھی اس لیے چھیڑا ہے کہ ہمارے بچے اسٹریس میں جا رہے ہیں. ایک طرف تو ہم اپنے بچوں کو دنیا اور آخرہ کو بیلنس کر کے چلنے کی ایگزیکٹلی بیلنس کر کے چلنا سکھا رہے ہیں. دوسری سائڈ پہ وہ کانفلکٹس کا شکار ہو رہے ہیں، کیونکہ باہر کی دنیا بالکل ڈفرینٹ ہے اس سے جو ہم ان کو گھر میں بتا رہے ہیں. انفارچونیٹلی اسپیشلی اسکول میں وہ جو چیزیں دیکھ رہے ہیں. ایون میں آپ کو کل کی بالکل ریسنٹ بات ہے، کل کی بات بتاؤں کہ کل پرسوں ہالیڈے تھی، اور کل بچوں کا پرسوں مطلب اقبال ڈے تھا. تو میرے بیٹے کے اسکول میں کل اقبال ڈے منایا گیا، اور وہاں پہ اتنی تیز والیوم میں میوزک تھا، سانگز لگے ہوئے تھے، سب کچھ تھا. ٹھیک ہے. تو اب میرے بیٹے نے اسکول سے گھر آ کر وہ لٹرلی مطلب وہ اتنا اینگر موڈ میں تھا، اور اس نے کہا کہ مما آئی ڈونٹ نو وٹس رانگ ود دا اسکول ایڈمنسٹریشن. اور میرے سر کے جو ان کے ٹیچر ہیں وہ میل ہیں، تو انہوں نے کہا میرے سر کے ساتھ پتہ نہیں کیا پرابلم ہے، اور مما آئی کانٹ ٹیک اٹ اینی مور. ان کو آپ بتا چکی ہیں کہ میں میوزک میں پارٹیسپیٹ کر سکتا، یا میں اس طرح کی چیزیں نہیں کر سکتا. پھر بھی وہ مجھے پرووک کرتے ہیں کہ میں سانگ سنوں، اور میں پھر اس کے اوپر کلیپ بھی کروں، اور میں یہ بھی کروں وہ بھی کروں، اور پھر اس طرح کی چیزیں. پھر اس کے بعد بیچ میں بہت ساری کمپلینز آ رہی تھیں کہ اچھا سالار اگر اس طرح کے ہیں تو ان کو بولیں بچوں کو خراب نہ کریں. لائک فار انسٹنس پیلسٹین کی بات ہو رہی ہے یا اس کی بات. تو لٹرلی میرے بیٹے نے کہا مما وائی شوڈ وی سیلیبریٹ اقبال ڈے. پیلسٹینینز جو ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں، ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا، اور یہ سب ہو رہا ہے. تو میں لٹرلی مطلب اور یہ سیکوینس میں چل رہی ہیں چیزیں نا، یہ سیکوینس میں چل رہی ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے. اگر اب آپ سوچیں کہ بچے سے کوئی غلطی ہو رہی ہے تو اس کو اس طرح جج کیا جا رہا ہے اسکول میں کہ اچھا یہ تو بڑا اسلامی ہے، اور یہ اسلام، اس کی مدر بھی اتنی اسلام کی باتیں کرتی ہیں، اور یہ بھی، اور یہ اتنا ایروگینٹ ہے کہ یہ ٹالریٹ نہیں کر سکتا، اور یہ اس طرح کی چیزیں، اور دس اینڈ دیٹ. تو آپ یہ سوچیں کہ کس لیول پہ ہمارا اسکول آ گیا ہے. اور فرینکلی اسپیکنگ میں لٹرلی یہ فیل کرنے پہ مجبور ہو گئی ہوں کہ میرا بیٹا اسکول سے کچھ بھی نہیں سیکھ رہا. 8 گھنٹے اس کے ویسٹ ہو رہے. سیریسلی میں بالکل میں بھی. سوری میں آپ کی بات ہاں کاٹ رہی ہوں ایکچولی. آپ کی جیسے جس انگزائٹی کا آپ شکار ہے نا، اس سے وہ ہم جیسے پیرنٹس ہیں. بیکاز میں بھی 6 سال سے بھگت رہی ہوں، اور 6 سال سے ایڈمنسٹریشن کے ساتھ مغز ماری کر کر کے ان کو بتا کے کہ جی بیکاز آئی ہیو بین اے ٹیچر بفور مائی میرج، اور میں ایڈمنسٹریشن میں بھی رہی. تو میں نے کہا جی اتنا ایڈمنسٹریشن کا ہوتی ہے انوالومنٹ اوپر سے ہیڈ آفس، لیکن جتنا آپ لوگوں کا اپنا کرائٹیریا خراب ہے، آپ کی میتھڈولوجی خراب ہے، اس میں واقعی میں بچے کچھ سیکھ نہیں رہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ اس کا حل کیا؟ اس مطلب کا دیکھیں میں چلو یہی آئی کین حل پہ ہی افورڈ آ ٹو رہی ہوں. ہیو. ہاں جی میں حل پر ہی آ ہاں رہی ہوں کہ انسٹیڈ آف گیٹنگ اینشیس، وہ ہاں ہاں اس کا سلوشن یہی ہے کہ آپ اس کے اوپر بہت تسلی سے بہت بیٹھ کے، کیونکہ دس از اے بگ ڈیسیجن کہ آپ بچوں کو ہوم اسکول کروائیں. میں آپ کو یہی سجیسٹ ہاں کروں گی لیکن جو آج کا جو میں ابھی. نے ہوم اسکولنگ ہاں کا سب سے پہلے آئی ایم ایس میں سنا. اس سے پہلے میرے ذہن میں کوئی رجحان نہیں تھا، کیونکہ اب تو پاکستان میں ہوم اسکولنگ بڑا نیا کانسیپٹ ہے. باہر تو میں ایگزیکٹلی نے ہے سنا، مطلب خواتین کرتی ہے. تو بس ہمارا تو بچہ 2.5 سال کا ہوتا ہے تو اس کو نرسری میں گھسا دیتے ہیں کہ چلو جی وہیں گروم ہوگا تو اس سے اکیڈمی میں چلا جائے گا یا اسکول چلا جائے گا. تو ہمارا تو کانسیپٹ بیسک اس میں غلط ہے نا. ایگزیکٹلی صحیح کہہ رہی ہیں آپ. نہیں تو اسی لیے میں آپ کو تو یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ دس از دا رائٹ ٹائم ٹو ٹیک دا رائٹ ڈیسیژن. بیکاز آپ کہہ رہی نا میں پچھلے 6 سال سے سفر کر رہی ہوں، اور بالکل مجھے بالکل مجھے ابھی ایگری ہے. تقریباً 1.5 سے 2 سال ہوا ہے، اور میں لٹرلی یہ سوچنے پہ مجبور ہو گئی ہوں کہ میں اتنی فیس کیوں دوں.
کہ وہ وین میں بھی جا رہا ہے، وین کی بھی ہوں فیس جا رہی ہے، اسکول کی بھی فیس جا رہی ہے، انسٹیڈ آف دیٹ اگر مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے میرا بیٹا جو ہے وہ، کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ اگر گھر پہ رہے گا تو وہ مور لائک ہی کین ٹیک مور تھنگس ان ہز مائنڈ، اور وہ مطلب ماشاء ہوں اللہ اگر آپ نے اس کے اسٹوری ٹیلنگ سیشنز بھی لیے ہوں تو اس کو بہت ہسٹری میں جی 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 انٹرسٹ ماشاء ہے. اللہ. تو ہم لوگ اب کریکولم بنا، ہاں لٹرلی وہ کریکولم بنا رہے ہیں کہ ماما مجھے آرکیولوجی بھی کرنی ہے، مجھے جیوگرافی بھی کرنا ہے، تو میں جو ہے وہ اس کی لسٹ بنا رہا ہوں، اور ہم ٹاپکس کی لسٹ بنا رہے ہیں بیٹھ کے کہ ہم نے یہ سب چیزیں کرنی ہیں. آپ یہ سوچیں ہماری ایس ایس ٹی کی بک اٹھا لیں، سائنس کی بک اٹھا لیں، اب ہماری اسلامیت میں تو کچھ ہے ہی نہیں اگر دیکھا جائے. ٹھیک ہے، یہ اس کے اوپر اگر میں ورکنگ اپنے بیٹے کو کروا لیتی ہوں، پیچھے رہ جاتا ہے اسلامیات، وہ سوری اردو اور انگلش. ٹھیک ہے، اردو اور انگلش کے اوپر میں آپ کو یہی سجیسٹ کروں گی. آپ کے بچے کس کس عمر کے ہیں؟ جی بڑی بیٹی میری 11 سال کی ہے، شی از ان 6th، اور جو مڈل والی ہے وہ ہے 4th میں. تو ایکچولی مجھے میرا ٹو کٹ شارٹ دس تھنگ، مجھے بتائیں کہ ہوم اسکولنگ کا جو کریکولم ہوتا ہے وہ ہم کہاں سے لیں سب سے پہلے. چلو میں نے کہا نا آئی کین افورڈ اینڈ آئی کین مینج مائی ایلڈر ون، کہ مجھے پتا کہ اس کو چونکہ کانفیڈینس لیول بھی اس لیے شیٹرڈ ہوتا ہے کیونکہ اس کو چاہے بسما، وربلی اسکول سے کچھ کہا نہ ہاں جائے، مجھے فیل ہوتا ہے کہ وہ دیکھیں میں آپ کو پیچھے ایک فیل گڈ نیوز کرتی ہے. دیتی ہوں، میں آپ کو ایک گڈ نیوز دیتی ہوں کہ آپ بہت ہاں لکی ہیں، میں بھی بہت لکی ہوں کہ ہم اس پلیٹ فارم پر موجود ہیں. اللہ تعالیٰ ہی لوگوں کو ہاں کنیکٹ جی کرتا ہے. الحمد للہ. اور ہمارے گروپ میں ایک آنکھیں بندی ہے، کھولتا ہے دل، ہاں دل اللہ کی کھولتا ہے، بالکل ایسے ہی ہے. ایگزیکٹلی ہمارے گروپ میں ایک بندی ہے، اس نے ہوم اسکولنگ اسٹارٹ کر دی ہے ماشاء اللہ سے، اور وہ مدرس کی اچھا بہت ہیلپ کر رہی ہے. ثنا نام ہے اس کا. فریال بھی ہوم اسکولنگ اسٹارٹ اچھا. کر چکی ہیں اپنی 13 ایئرز اولڈ بیٹی کے لیے. اور جی آپ میں نے کا، سن لی چیزیں آپ کی کریں. بیٹی آپ بتا رہی ہیں 11 ایئرس کی ہے، میرا بیٹا بھی 11 ایئرس کا ہے، بٹ ہی از ان 5 رائٹ ناؤ، بیکاز وہ اچھا مدرسے میں تھا تو اس کا میں نے پھر ایک سال کا گیپ کروایا تھا. آئی تھنک کہ ہم صحیح. کنیکٹیولی کریکولم 7 گریڈ 7 تک وہ بنا چکی ہے ثنا. اور اس کے علاوہ اس سے میری بات ہوئی تھی تو اس کا ہی سجیشن تھا، کیونکہ وہ سالار کے سیشنز اس نے سنے ہیں، تو شی سجیسٹڈ می کہ ہمارے سالار کا جو لیول کیلیبر ہے نا، وہ جو جی اسٹوری ٹیلنگ اس نے بیسکلی بچوں کے لیے اسٹارٹ کی تھی، مگر اور میں چینل بھی انیشیٹ کر رہی ہوں اور میں کر چکی ہوں الحمد للہ. تو ہمارا پلان یہ ہے کہ ہم نے گلوبلی بچوں کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے تاکہ بچوں کو اسلام کی بھی اور ہسٹری کی بھی بیسک نالج مل سکے، اور ہمارا پولیٹیکل، ہم اپنے بچوں کے اندر پولیٹیکل ایکومنٹ ڈال سکیں، ہسٹری بیسڈ کر سکیں، ان کو ویل اکوپڈ کرنے کی کوشش کر سکیں. وہ سب ٹھیک ہے، وہ سب ٹھیک ہے. سنو نا میں بتا رہی ہوں کہ مطلب مجھے پتا ہے میری بچی ایگزیکٹلی، میں کہا نا اس کا سالار والا بالکل حساب ہے. شی از انٹرسٹڈ ان ہسٹری، اس کو سائنس بھی پسند ہے. مجھے یہ بتائیں کہ ہم ان کو میں اس یہی لیول بتا پہ جو اسی پہ 6 آ رہی ہوں، یا 5 کا لیول، میں اسی پہ آ رہی ہوں کہ ہم ان کو جب سرٹن بکس اور سلیبس دیتے تو ہاؤ ول دے کمپیٹ، کیونکہ بچے نے میٹرک تو پاس کرنا ہی کرنا ہے نا. ہمارا تو ٹارگیٹ اب یہ مسئلہ ہے کہ ہم لوگ بچوں کو اسکل ڈیولپمنٹ میں ڈال ہی نہیں دیکھیں سکتے، میں وہ آپ ڈگری کو، ہاتھ میں دے نہیں ہاں سکتے جب تک. ہاں ہاں ایگزیکٹلی آپ صحیح کہہ رہی ہیں. میں اپنی بات کمپلیٹ کر لیتی ہوں، پھر آپ مجھے بتائیے گا کہ سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو، کیونکہ میں جو سو فار میری تھنکنگ ہے نا، جو میں اب تک سوچ رہی ہوں، وہ میرا سو فار یہ ٹھیک تھا ہے. کہ میں ابھی سالار کی اسکولنگ کوئٹ نہیں کرواؤں، کیونکہ میں نے سالار کو سورس کوڈ میں میتھس میں انرول کروایا ہے، بیکاز میتھس سے میں کنسرن تھی کہ میتھس میرا بھی، میں میتھس اتنا اچھا مجھے نہیں آتا، اور آپ کو پتہ ہے گریڈ 5 آنورڈ جو ہے میتھس کافی ڈفیکلٹ ہو جاتا ہے. تو آئی تھاٹ کہ میں اس کو انرول کروا دیتی ہوں. تو ابھی جو جی میتھس کا فرسٹ بیچ تھا سورس کوڈ کا، اس میں نے انرول کروایا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ سورس کوڈ میں نہیں بھی کروانا چاہتی ہیں تو آپ اکیڈمیز یا آپ آن لائن ٹیوٹرس ہائر کر سکتی ہیں. ادروائز ہمارے پاس گریڈ 9 8 تک ہم اپنے بچوں کو ہوم اسکولنگ کریکولم کے اکارڈنگ کر سکتے ہیں، گائیڈ کر سکتے ہیں، ان کو ہوم اسکولنگ کے اوپر لے کر آ سکتے ہیں. ان کا ریگولر ٹائم ٹیبل ہمیں بنانا پڑے گا. فریال سے میں ابھی بات کرتی ہوں کیونکہ شی ہیز آلریڈی اسٹارٹیڈ ہر 13 ایئرز اولڈ ہوم اسکولنگ. اور ثنا کا جو میں آپ کو بتا رہی ہوں، جنہوں نے اسٹارٹ کر دیا ہے، انہوں نے بہت تھورو ریسرچ کر کے تمام اسکولس کے کریکولمس جوائن کر اچھا. کے ایک کریکولم بنایا ہے گریڈ 7 تک. اوکے گڈ. ٹھیک ہے، ماشاء اللہ. ان کے پاس ٹھیک ہے. کریکولم بنا ہوا ہے. اب ہے کیا، میں یہی آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ ہم ابھی ایس ایس ٹی کے اندر اور امپرومنٹ لانے کے لیے ہسٹری کا الگ کریکولم بنا رہے ہیں، جیوگرافی اور آرکیولوجی کا الگ بنا رہے ہیں. اس کے علاوہ ایس ایس ٹی تو ہے ہی، اٹس آل اباؤٹ دس پالیٹکس، ٹھیک ہے نا.
یہ سب چیزیں اس کے اندر ایس ایس ٹی کے اندر آ جائیں گی. پھر سائنس آ جاتا ہے. تو سائنس کے اندر ہم نے بایو کیمسٹری اور فزکس بچوں کو جو ہے نا اس میں انرول کروانا ہے. کیونکہ یہ جو کریکولم ہے نا یہ جو 12 سال میں ہمارا بچہ پڑھتا ہے نا اسکول میں بسما، وہ ہم 4 سے 5 سال کے اندر اپنے جی بچے کو اس قابل بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب آپ بولیں. بسما آپ کی آواز کٹ گئی ہے. جی میری کال آ گئی تھی، میں نے ڈراپ کر دیا. آپ کنٹینیو کیجیے گا. بس میں یہی آپ کو بتانا چاہ رہی تھی کہ یہ دس از آل آئی ایم تھنکنگ اباؤٹ. میرا پلان یہ تھا کہ بایو کیمسٹری اچھا. اور فزکس سورس کوڈ میں انٹروڈیوس ہونے والے ہیں، تو میں اس میں انرول کروا کر سلار کو کوئٹ کرواؤں. بٹ اب میں لٹرلی سوچنے پہ مجبور ہو گئی ہوں کہ سلار کین ڈو سو مینی تھنگس. یہ جو 8 آورز یہ اسکول میں گزار کر آ رہا ہے اس میں یہ صرف فرسٹریٹ ہو کر آ رہا ہے، ایروگینٹ ہو رہا ہے. یہ اس کا بیہیویئر تھوڑا سا بالکل ایروگینس سائڈ پہ جا رہا ایگزیکٹلی. ہے. ہاں جی جی جی. صحیح نہیں، بالکل صحیح آئی ایگری. میں آپ کو خود بتا رہا کہ میں تو خود اتنے عرصے سے اس چیز میں، بلکہ آج جب میں نے پی ٹی ایم اٹینڈ کیا تو میں نے اپنے پورے سال کا ان پہ جو ہے نا میں نے سارا غضب نکال دیا. میں نے کہا جی اٹس بین لائک یو ہیو کراسنگ دا لمٹس نا، کہ آپ کا ایجوکیشن سسٹم فلاز پہ ہے، آپ کا ایگزامینیشن سسٹم میں اتنی ساری پرابلمز ہیں. میرے بچے اور وہ خود ایکسیپٹ کریں کہ آپ کے بچے انٹلیکچوئل سائڈ پر ہیں، آپ کے بچے کنسپٹ اسٹڈی کرتے ہیں، ہمارے یہاں پہ نہیں چلتا. تو میں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ آئی نیڈ ٹو کوئٹ. تو دے ہیو نو آنسر فار دیٹ. اب میں جا کے پیپرس چیک کروں گی، میرے پاس ایک آپشن میں کمی ہے اور کہاں ٹیچرس کی میتھڈالوجی میں کمی ہے. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر سپوز میں اپنی بڑی بیٹی کو اس میں لگاتی ہوں اور میں سورس کوڈ سپوز نہیں کر سکتی، تو پھر میرے پاس آپشن یہ کہ میں ثنا سے مطلب کنسلٹ کروں، ان سے پوچھوں کہ وہ مجھے جو کریکولم دیں گی تو آیا وہ میں نے خود پڑھانا ہے یا وہ میں آن لائن ٹیوٹرز رکھوں گی، وہ مجھے آپ مجھے کلیئر کر بتائیں دو. کہ بیکاز میں نے کہا نا میرے نہیں دیکھیں، ہاں ہمیں مدرس کو خود ہی کرنا پڑے گا. اور یہ دس از دا اچھا گڈ تھنگ کہ آپ کی بیٹی شی از 11 ایئرز اولڈ. تو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ بچوں کو کنیکٹ جی کریں، آن لائن کلاسز لیں ہم صحیح. آل ٹوگیدر. اس سے کیا ہوگا کہ ہاں بچے ٹائمنگ فکس کر دیں. بالکل ایگزیکٹلی ہاں ہاں اس طرح ٹائمنگ ہمارے فکس کر دیں. بچے سوشلائز اچھا. بھی کر سکیں گے ایک دوسرے کے ساتھ. جیسے ہاں چٹ ہاں چیٹ ہو گئی، کمیونیکیشن ہو گئی، یا ایکٹیویٹی ہاں بیسڈ تاکہ ہم. بچوں کو انوائرمنٹ، ہاں وہ سوشل انوائرمنٹ بھی ذرا مل جائے. دوسرا آپ نے بات کی تھی ایس ایس ٹی اور ہسٹری کی. میں چونکہ رہ چکی ہوں بیکاز میں نے انٹرنیشنل ریلیشنز میں ماسٹرز کیا ہوا ہے، تو میں سوشل اسٹڈیز، پاک اسٹڈیز اور مڈل ایسٹ کا جتنا آپ کا آتا ہے نا وہ مطلب انفیکٹ فارن پالیسی میں جو کچھ بھی آ جاتا ہے وہ سارا میں نے پڑھا ہوا ہے. تو اگر ثنا چاہتی ہیں تو پھر میں ان کو ایز این مطلب جسٹ فار والنٹیئر میں ان کو آن لائن کلاسز دے سکتی ہوں بچوں کو، کیونکہ مجھے خود بھی شوق ہے. تو میری بچی ماشاء اللہ اس چیز میں بہت اچھی، ویری گڈ ایٹ ہسٹری اینڈ آل دس نا. ہوں ہوں تو پھر یہ کہ یہ تو پھر ہماری انشاءاللہ کلیکٹیو ایفرٹ ہوگی کہ مجھے پہلے سارا ذرا اتفاق پروسیس پتہ لگ جائے تو آئی کین ٹیک دا اسٹیپ کہ پھر میں اس کو اسکول سے کوئٹ کرا. جی کیونکہ آپ جی کو پتہ ہے یہ بڑا بسما. مشکل. ہاں جی نہیں میں یہی کہہ رہی ہوں نا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جیسے لوگ ملا دیے ہیں الحمد للہ. جیسے اب آپ کہہ رہی ہیں نا ہاں کہ جی یہ آپ والنٹری، تو میں والنٹری انگلش لینگویج کلاسز دے سکتی ہوں بچوں کو. اس کے علاوہ صحیح. میں عربک سیکھ رہی ہوں، تو میرا پلان تھا کہ میں عربک سکھانا شروع کر دوں. 4 سے 5 ماشاء لوگوں اللہ سے یہ تو بہت اسٹارٹ کر اچھی دوں. بات ہے، یہ تو واٹ بہت ایور بہت اچھی بات ہے. ایگزیکٹلی واٹ ایور آئی ایم لرننگ رائٹ ناؤ. تو وہ یہ کہ بگننگ میں جو بھی میں سیکھتی جا رہی ہوں میں دوسروں کو بھی سکھاتی جاؤں، تاکہ وہ دیکھیں ہوں. علم کو رکنا نہیں چاہیے، اس کو بڑھنا چاہیے آگے. نہیں رکنا چاہیے، بالکل صحیح بات ہے. اور آپ کی بات ہی میرے خیال میں جو خواتین آپ کے گروپ میں جیسے بھی فریاد سے بھی ہم لیتے ہیں، وہ بھی بتانا ہے کہ انہوں نے کیسے ہوم اسکولنگ شروع کی ہے، کیا کی ہے. کیونکہ سب مدرس کا فیڈ بیک ملے گا تو باقی کو بھی انکریجمنٹ ملے گی نا. ایگزیکٹلی. مطلب یہ اسٹیپ لینا آسان نہیں ہے، بیکاز آپ کو فیملی والوں کو کنونس کرنا پڑتا ہے، بچی کو خود کنونس کرنا پڑتا ہے، اس کے سبلنگس کو کنونس کرنا پڑتا ہے کہ بیٹا اگر بہن کچھ سم تھنگ شی از ڈوئنگ ڈفرنٹ تو اٹس فار ہر بینیفٹ نا. کیونکہ وہ ایگزیکٹلی. دیکھتی ہے بچے تھوڑا اپنے کو کمپیئر بھی کرتے ہیں کہ وہ اسکول جا رہے تھے. فرینڈز آپ کو پتہ ہے فرینڈز ایک کمیونٹی ہونا ایک بچے کے لیے بڑی اٹس اے پارٹ آف ہیپینس کہ یار میں فرینڈ سے جا کے ملتی ہوں، میں اسکول جا رہی ہوں. جی بسما، تو یہ چیز بڑی یہ دیکھیں میں ہوں یہی بتانا چاہ رہی ہوں آپ کو کہ دس از دا رائٹ ٹائم. ابھی میری گروپ ہوں کی ٹیم لیڈر ہیں، وہ کراچی بیسڈ ہی جی. ہیں. ثنا نام ہے ان کا بھی. تو ان کی بیٹی بھی اچھا مجھے تو شی از بتا. 9 ایئرز اولڈ، اور وہ شی از ریئلی کنسرن کہ نہیں میں نے اس کو ہوم اسکولنگ پہ لے کے جانا ہے. تو دیکھیں ایک ٹائم پہ صحیح. 3 بچے تو مل گئے. 3 بچوں کو ہم ہوں آل ٹوگیدر ایک ساتھ جو ہے وہ لے کر چل سکتے ہیں. اور پھر وہ یہ کہ ہوں ایک ان کا ایک بانڈنگ بھی بن جائے گی. ہاں ٹھیک ہے، آن لائن ہم ان کو بتا بھی رہے ہیں، ایک دوسرے سے ڈسکس بھی کر رہے ہیں، تو دیٹ وڈ بی ہیلدی.
پھر فریال کی بیٹی ہیں, شی از اچھا میرے 13 خیال میں ایئرس. ہاں میرے خیال میں جب یہ سارا کچھ چونکہ میں سنا سے میں بھی بات پرسنلی کروں گی, جب سارا کچھ ہمارے پاس ڈیسائڈ ہو جائے گا تو بفور ٹیکنگ اینی مطلب ایڈوانس اسٹیپ ہم تھوڑا سا نا اس کو ایز اے پریپ میں لے جائیں گے, کیونکہ ہم پہلے بچوں کو کنیکٹ کریں, 2-3 کلاسز ہم ایز اے ریہرسل لیں, دیکھیں بچوں کو ایز رسپانس کیسے آتے ہیں, پیرنٹس اسپیشلی مدرس ٹائم دے پاتی ہے کہ نہیں دے پاتی, کیونکہ دیکھو ہوم اسکولنگ کے لیے جتنا مجھے پتا ہے, میری بھی ایک ٹیم لیڈر ہے, انہوں نے تو باقاعدہ سیٹ اپ گھر میں بنایا نا, بیکاز شی موو فرام جوائنٹ فیملی ٹو سیپریٹ سیٹ اپ, کی کو پتا تھا کہ ان کے 4 بچے ہوم اسکولنگ پہ جا رہے ہیں, تو انہوں نے تو ہمیں جس طرح گائڈ کیا اینڈ وی ور لائک بڑی ماشاء اللہ یہ بڑی ہمت کی بات ہے کہ ان کے ہسبینڈ کی 100% سپورٹ ان کے ساتھ ہے. جو گھر کے رولس ریگولیشن ہسبینڈ نے بنایا اس پہ سے آگے پیچھے کوئی نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, یہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ یہ پراپر پروسیس ہے, یہ ہر مدر کے لیے اتنا آسان نہیں ہوگا اگر میں اپنی بات بھی کروں تو, بیکاز اگر میرے باقی تو بچے اسکول جا رہے ہیں اور ایک کو میں نے ہوم اسکولنگ کرنا ہے, تو مجھے اس کو ڈفرنٹ سیٹ اپ دینا پڑے گا, اس کا اپنا کمرہ ہوگا, اس کی چیزیں ہوں گی, میرا اپنا اسکیجول کیسا ہوگا کہ ماشاء اللہ مہمانداری بھی ہوتی ہے, کہیں آنا جانا بھی ہوتا ہے, تو دیٹ شوڈنٹ بی ڈسٹربڈ, بہت کچھ دیکھنا پڑتا ہے, ہسبینڈ کی کتنی سپورٹ ہے آپ کو, اس میں یہ ہے کہ بسمہ تھوڑا سا ہاں یہ اگر آپ مینیج کر سکیں تو میرے خیال میں آؤٹ گوئنگ بھی بچوں کو دینی پڑے گی, اس میں کوئی کسی اکیڈمی بالکل کوئی اکیڈمی جوائن کروا دیں, لائک فزیکل اسپورٹس سے ریلیٹڈ نا, کسی بھی قسم کا اچھا اسپورٹس ہو, تو اس میں یہ کہ بچہ ایک اس کو پتہ ہوگا اچھا میں نے ڈیلی بیسس پہ یا 3 days in a week میں نے جانا ہے باہر, یا کسی بھی اکیڈمی جا رہی ہوں میں اسپورٹس کے لیے, یا سوئمنگ کلاسز ہیں, یا فٹ بال کلاسز ہیں, یا واٹ ایور اٹ از, تو اس طرح سے بچے کی بھی ایک ہیلدی انوائرمنٹ بن جاتی ہے, ہاں ٹھیک ہے فزیکلی بھی وہ فٹ ہے, اور اس کا ایک روٹین پراپر اس میں آ جاتا ہے, وے میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, کل فریال سے رہیے کہ اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں, بیکاز جی مجھے فریال. لگ رہا ہے کہ ہاں فریال سے ذرا بھی وہ بھی بتائیے. شی ہیز آلریڈی اسٹارٹیڈ, سو ان کو ایکسپیرینس ہے. ہاں بالکل, نہیں وی نیڈ سچ انسپریشن, کیونکہ مجھے لگتا ہے اب میں جی ایکچولی جیسے آپ کو پرابلمس آئی نا, اس طرح اسٹڈیز کے حوالے سے مجھے بھی سب بچوں کے سے ریلیٹڈ مجھے پرابلمس آئے. بڑی بیٹی کا تو ویسے ہی ذرا پرابلم تھی, جو چھوٹی ہے 10 years old, وہ ٹوٹل رٹالائزیشن کے اوپر ہے, اور اس کو مجھے نا جس کو کہتے ہیں نا تھوڑا سنبھالنا ذرا مشکل ہو رہا ہے. وہ ہر کانسیپٹ چیز سنانا پڑتا ہے. اچھا ماشاء اللہ. کیونکہ اس کو عادت ہو چکی ہے رٹے کی, یعنی ہر چیز میں ابھی 1-2 دن پہلے اس کو پریپوزیشنز کروا رہی تھی, تو اس کو سمجھنے کی بجائے ان کو یاد کرنے لگ گئی تھی. میں کہا ہمارے بیٹا ایسے نہیں کرتے, آپ نے پہلے اس پکچر کو پہلے سمجھنا ہے, اینڈ دین نہیں ماما ٹیچر تو مجھے یاد کرواتی تھی, میرے کو یاد نہیں کرنا, آپ نے اس کو سمجھنا ہے. یعنی کہ اس میں یہ پرابلم اس کے اندر یعنی کہ فٹ ہو گئی, اور اس کو میں جو ہے نا ریکٹیفائی کر رہی ہوں کہ پلیز یہ مائنس ہو جائے اس کے اندر سے. پہلی کوشش تو میری یہ ہے. جو 2 چھوٹے بچے ہیں 6 سال کے ہیں, اتنی پرابلم وہاں پہ نہیں آ رہی جتنی ان 2 کے ساتھ مجھے آ رہی ہے. اور جب بھی اسکول جاتی تھی ان کے ساتھ مجھے یہی ڈسکس کرنا پڑتا تھا, آپ لوگ نہیں صحیح کر رہے, آپ لوگ نہیں پڑھا رہے. میں اگر اپنی طرف سے کوئی کوشچنز ان کو, یا میں چاہتی تھی کہ بچے خود کریں, ان کا سارا کوشچن کراس کر دیتی تھی. میں نے اگر ان کی چیزیں میں نے ٹھیک کرنے کی کوشش کی, یہاں پہ سینٹینس غلط آ رہا ہے, یہاں پہ میں اگر کچھ اور بچوں کو کروا دیتی ہوں, وہ بالکل کراس کر دیتی تھی. ماما آپ کی وجہ سے میرے نمبر کم آئے, دیکھیں میڈم نے آئی کراس تھنک کر دیا. فریال یہ بالکل سیم, آئی ایم آن دا سیم پیج, ایگزیکٹلی ان کے اسکول کا بھی یہی حال ہے, بالکل یہی حال ہے, بالکل صحیح کہا آپ نے. تو پھر فائنلی جب ثنا سے میں نے بات کی تو انہوں نے ہوم اسکولنگ کے بارے میں, چونکہ وہ پہلے پلان کر رہی تھی, تو میں نے اپنے ہسبینڈ سے کیا, تو انہوں نے یعنی کہ ان کا جو بھی کرنا ہے پھر اپنی اس کے اوپر کرنا. میری سپورٹ آپ ساری 100% آپ کے ساتھ ہوگی, لیکن ساری ذمہ داری آپ کی ہوگی. تو یہ کہ ان کی سپورٹ بھی ہے بہت زیادہ, ہر طرح سے مجھے سپورٹ کرتے ہیں. اور یہ کہ ابھی 2 months ہوئے ہیں مجھے بچوں کو, 4 بچوں کو اب میں ہوم اسکولنگ پہ لے آئی ہوں. اور مجھے جو ہے نا گھر میں تو اور کوئی بھی نہیں ہے, صرف ان کی چاچی جن کی طرف سے مجھے نیگیٹیوٹی کا سامنا کرنا پڑتا ہے,
اور تو مجھے کسی سے بھی نہیں کرنا پڑتا، یا اسکول والوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا تھا بھی آپ کیوں کروا رہی ہیں، آپ اچھا نہیں کر رہی وغیرہ وغیرہ. تو میں کہا نہیں، میں اچھا سسٹم. فریال، کہیں مجھے یہ بتائیے گا کہ گھر میں ماحول کیسا ہوتا ہے پڑھائی کا؟ مطلب آپ نے علیحدہ سیٹ اپ بنایا ہوا ہے، بک کہاں سے آپ نے لی ہے، یا مطلب سے یا پھر اس طرح کوئی آن لائن آپ نے ٹیوشن لی ہے؟ ابھی تو میں خود ہی کوشش کر رہی ہوں، یعنی کہ جو کریکلم انہوں نے ڈیزائن کر کے دیا اس کے اکارڈنگ بھی، اور جو بچوں کے پاس آلریڈی ان کے پاس بکس ہیں ان سے ہیلپ لے رہی ہوں. اور آن لائن بھی، یعنی کہ جس طرح ثنا گائیڈ کرتی رہتی ہیں، یا اور جو پارٹیسپینٹس ہیں وہ گائیڈ کرتے ہیں، تو وہ آن لائن ہم بکس لے لیتے ہیں. اچھا صحیح. آپ کہاں، آپ کس شہر میں رہتی ہیں؟ گوجرانوالا میں. گجروالا. سو گجروالا and بھاون نگر almost on the same مطلب حالات واقع جیسے. ہاں صحیح ہے، ٹھیک ہے. ہر جگہ، ایون پہلے میں نے اپنی بیٹی کو اسلامک یونیورسٹی جو ہے نا ان کے اسکول سے IIUI وہاں پہ میں نے پہلے ڈالا تھا، لیکن وہاں پہ آئے دن فنکشنز ہوتے رہتے تھے، آئے دن فنکشنز. وہاں پہ بالکل زیرو، اس کی آؤٹ پٹ بالکل زیرو تھی. میں پھر اپنے گھر کے قریب ایک اسکول ہے، پھر وہاں پہ میں نے اس کو ڈالا. وہاں پہ پھر اس کو، پھر جس کو کہتے ہیں نا، پہلے بیس اس کی تیار کی وہاں پر کہ اس کو علی بے پڑھنا تک آ جائے. اس کی جو 2 سائڈ ورڈز ہیں، 3 سائڈ ورڈز ہیں، یعنی کہ وہ تک اس کے کور نہیں ہو پا رہے تھے. پہلے پھر اس صحیح. کے وہ کور کروائے. پھر جیسے جیسے یہ بڑی کلاسز میں جاتی گئی تو مجھے دوسرے ایشوز مجھے میرے سامنے آنا شروع ہو گئے کہ جہاں سے میں نے اپنے اسکول میں پڑھا وہاں پہ ٹیچر جو تھی نا وہ بچوں کو اس طرح گائیڈ کرتی تھی کہ بچہ انڈیپینڈنٹ ہو جاتا تھا. یہاں پہ ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ. ٹیچر جی نے اپنے ہاتھ ایگزیکٹلی. میں وہ دوسرے نوٹس پکڑے ہوئے ہیں، جو گائیڈس پکڑی ہوئی ہیں ان سے کوشچن آنسر دے رہی ہیں جی جی کہ بچے یہاں ایگزیکٹلی سے پڑھ لیں، ایسے ہی ہوتا ہے، بالکل ویسے ہی یعنی ہو کہ رہا بچہ ہے. خود کچھ بھی نہ کرے. صحیح. اچھا تو ٹائمنگ سے کریے، مجھے بتائیے آپ نے ٹائمنگس کیا رکھے ہیں؟ مارننگ کی بھی رکھے ہیں، ایوننگ کی بھی رکھے ہیں ٹائمنگ؟ بس سم ٹائم میں ان کو ٹاسک دے دیتی ہوں، آپ یہ کر لیں. ورک شیٹس اگر چھوٹے بچے ہیں تو ان کو ورک شیٹس دے دیتی ہوں بنا کے، یا اگر میتھس کا ٹیبل یاد کرانے ہیں تو اٹھتے بیٹھتے کھیلتے کودتے وہ ٹیبل یاد ہو جاتے ہیں. اور فنگرس کے اوپر پلس مائنس کروا لیتی ہوں. اور اگر جہاں پہ ریڈنگ کا آتا ہے وہ پھر میں پاس بٹھا کے کروا لیتی ہوں. اور جو بڑی ہے پھر اس کو بھی اسی طرح اس کو دے دیتی ہوں، آپ نے یہ پڑھنا ہے، اس کے بعد پھر ہم اس کے کوشچن آنسر کریں گے. ابھی تک تو اسی طرح ہی کر رہی ہوں. ٹھیک، صحیح. تھینک یو سو مچ. آئی تھنک میں بھی پھر ثنا سے کنسلٹ کروں اس معاملے میں. وہ اوکے، تھینک یو سو مچ. جی بسمہ، یہ ہے کہ ہم یہی ہو سکتا ہے کہ اب ثنا سے آپ ڈسکس کر لیں، اور یہ جو ابھی فریال نے بھی بتائی ہیں چیزیں اور آپ نے بھی، تو ایسا ہی ہے، ہر اسکول کا یہی سسٹم ہے. ابھی میرے بیٹے نے ہی 2 ہفتے پہلے کی بات ہے، وہ مجھے بتا رہا تھا کہ ان کے ٹیسٹ ہو رہے تھے میتھس کے، اور ان کے جو میتھس کے ٹیچر ہیں وہ اسٹوڈنٹس کو آنسر بتا رہے تھے، یا آئی ڈونٹ نو، نہیں ان کا جی ٹیسٹ تھا اور وہ ایک دن پہلے ان کو بتا رہے تھے کہ یہ چیزیں آئیں گی، بٹ آپ کسی کو بتائیے گا مت. ایگزیکٹلی آئی کین انڈرسٹینڈ. یہی سب کچھ چل رہا ہے، سب کچھ ایگزیکٹلی اسی طرح چل رہا ہے یہاں پہ. ایگزیکٹلی. تو سالار وہی سے کہہ پھر رہی میں ہوں. نے کہا کہ ہاں تو آپ کو پوچھنا چاہیے تھا کہ سر آپ وائی آر یو سیئنگ دس، بیکاز وہ ایسے ٹیچر ہیں. مطلب آپ یہ سوچیں کہ غلط بیانی ٹیچر کا کام نہیں ہوتا، کیونکہ ٹیچر تو رول ماڈل ہوتے ہیں. اب ان کے میتھس کے ٹیچر اتنے کنسرن تھے کہ انہوں نے مجھے بلوایا اسپیشلی میرا کانسنٹ لینے کے لیے، کہ سالار کی جو وہ پیریڈ ہوتا ہے اس میں سالار کو ایکسٹرا کلاس دینا چاہتا ہوں، بیکاز اس کا کچھ مینٹل میتھ ویک ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. اب سالار سے میں کنٹینیوسلی پوچھ رہی ہوں کہ آپ کی ایکسٹرا کلاس ہو رہی ہے؟ انہوں نے کہا مما 1-2 بار ہوئی تھی، اس کے بعد سر نے نہیں بلایا. تو میں نے ابھی ان کو 2-3 دن پہلے کال کی، تو انہوں نے مجھے کہا کہ سالار جو ہے نا وہ میری کوئی بات نہیں سنتے، اور میں ان کو بلاتا ہوں تو وہ نہیں آتے ایکسٹرا کلاس لینے. تو سالار میرے سامنے ہی بیٹھے ہوئے تھے. خیر اینی ویز وہ ان سے بات کرنے کے بعد میری سالار سے بات ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ مما انہوں نے تو مجھے بلایا ہی نہیں ایک بار بھی، وہ مجھ پر کیوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہا وہ اس طرح کیوں کہہ رہے ہیں. آپ سوچیں. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ آج کا میرا ایکسپیرینس اس طرح تھا.
کہ انفیکٹ میں تو باقی جو پیرنٹس سے جب وہ کمپلینٹس کر رہے تھے تو میں ان سے کہہ رہی تھی کہ آپ کا بھی ابھی کمپلینٹس کرنے کا کوئی حق نہیں بنتا. جب آپ سارا سال شکل نہیں دکھاتے ٹیچرس کو تو ٹیچرس بھی ریلیکس ہوتے ہیں, انہیں پتہ ان کے اوپر کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. تو میں نے تو 2-3 مدرسے کا میں نے کہا بہن آپ آج جتنا بول رہی ہیں نا, کاش آپ نے سال میں کم از کم میرے ساتھ آپ اگر آپ اس طرح 4-5 دفعہ بولتی تو شاید کوئی پریشر بلڈ اپ ہوتا. بسما کیونکہ نہیں ٹیچرز ہے. انڈر پریشر ہوتی ہے ایڈمنسٹریشن سے, اور ایڈمنسٹریشن کو اوپر سے کال آ رہی ہوتی ہے اور پیرنٹس خاموش ہوتے ہیں. نہیں ہاں تو میں نے کہا پھر پیرنٹس آپ نہیں. دیکھیں نا جی بولو. پیرنٹس بیسیکلی پیرنٹس جب سائلنٹ ہوتے ہیں, جب وہ اسی طرح سسٹم کو چلنے دیتے ہیں تو obviously پھر آگے سے چینج کیسے آئے گا. مطلب میرے کہنے سے تو میں تو ان کو, میرا تو پتا کہ میں تو کنٹینیوسلی ان ٹچ تھی ٹیچرس کے ساتھ بھی, اور بہت سارے ایشوز پہ میں بات بھی کرتی تھی, لیکن تھک ہار کے میں نے چھوڑ دیا. اب آج چھوڑا چونکہ میرے بچوں کا رزلٹ بہت ہی خراب ہے, بلکہ بیچ والی میں نے میں نے کہا تھی آپ کاپی چیک کریں کہ جو بچی تھرو آؤٹ دی ایئر آؤٹ اسٹینڈنگ جا رہی ہے وہ پیپر میں کیوں کولیپس کر جاتی ہے. پیپر میں اس کو کیوں وہ رسپانس نہیں ملتا, کیوں؟ کیونکہ پیپر جیسے مجھے ان کے ایڈمنسٹریشن کا پتا ہے کہ جی پیپر ہیڈ آفس بناتے ہیں, ٹیچرس کو نہیں پتا ہوتا کیا آ رہا ہے. میں نے کہا ویل اینڈ گڈ, بڑا زبردست سسٹم ہے کہ ٹیچرس کو پتا ہی نہیں کیا آ رہا ہے جو پورا سال پڑھا رہی ہیں. سیکنڈلی ٹیچرس کو پرمیشن نہیں ہے پیپر کو ایکسپلین کرنے کی. میں نے کہا اب اس ٹیچر پیپر ایکسپلین نہیں کرے گی تو بچے تو obviously تھوڑے گھبرائے ہوئے ہوتے ہیں, پریشان ہوتے ہیں, ٹیچر کو دیکھ کے تھوڑی وہ کام ڈاؤن ہو جاتے ہیں, ان کو ٹیچر گائڈ کر دیتی ہے. آپ نے وہ والا ابھی نکال دیا. تھرڈلی فیورٹزم اور چیٹنگ بہت عام ہے. میں نے کہا یہ تو میں 5 سالوں سے سن رہی ہوں, مجھے لگا شاید کوئی یہ اس میں تبدیلی ہے, وہ بھی نہیں ہے. فورتھ, پریشر آف اتنا زیادہ ہے پڑھائی کا, مطلب دیر آر ٹو مینی چیپٹرز ایٹ اے گو. مطلب مجھے نہیں پتا باقی سیمیسٹر سسٹم ہو, یہاں پہ یہ کہ جی تھرو آؤٹ دی ایئر جو پڑھایا جاتا ہے وہ سب اکٹھا آ جاتا ہے پیپر میں. میں نے کہا ایٹ اے ٹائم بچہ 16 چیپٹرز یاد کر رہا ہے اور پیپر بالکل ہیڈ آفس بنا رہی ہے, پھر میں نے کہا بجائے وہ بچہ کیسے سروائو کرے گا. تو آج لٹرلی میں تھوڑا سا مینٹلی اتنی میں اپسیٹ تھی کہ میں نے اپنے بچوں کو تھوڑا ہولڈ کیا, بٹ دین ان کو کام نہ کیا. میں نے کہا بیٹا آپ کا قصور اتنا نہیں ہے, لیکن کہیں نہ کہیں آپ لوگ بھی گڑبڑ کرتے ہو اور ان کی گڑبڑ تو ہے ہی ہے. سو اچھا ہوں. ہوا کہ آج میں نے آپ لوگوں سے گفتگو کر لی تو مجھے ایک راستہ مل گیا کہ میں بھی پھر اس طرف چل پڑوں. اللہ کرے اللہ تعالیٰ میرے راستے آسان کرے, آمین. کیونکہ نہیں نہیں واقعی میں سب کے ہمارے لیے. بچے برباد ہو رہے ہیں. دے آر ناٹ گیٹنگ اینی تھنگ فرام دس بالکل. سسٹم نہیں ایٹ آل. لیکن آپ بتا رہی ہیں کہ بہت لوڈ ہے آپ کے بچوں پہ. میرے بیٹے کو مطلب سمجھیں کہ بہت کام نہیں بہت ملتا. زیادہ. ایون سالار نے مجھے کہا مما اسکول میں کچھ بھی بہت نہیں ہو کام رہا, اسکول میں کوئی کام نہیں ہو رہا, اور میں بس نے کمپلین کر دی. ایکسٹریم ہے, ہاں میں نے پھر کمپلین ایکسٹریم کر ہے دی. بالکل. ایگزیکٹلی. تو انہوں نے پھر مجھے 2 دن بعد آ کے کہا کہ مما آج میں نے میرے ہاتھ میں درد ہو رہا ہے, میں نے اتنا کام کیا ہے. ٹیچرس ساری آ کے کہہ رہی تھیں اچھا سالار آپ کو لگتا ہے کہ ہوں اسکول میں پڑھائی نہیں ہو رہی, چلیں آج کام کریں. اتنا کام کروایا انہوں نے. ہوں. تو آپ یہ ہاں تو سوچیں. گرجز میں آپ سوچے کہ میرے بچے تو شروع سے جب میں رسپونڈ کرتی تھی تو ٹیچرز وہ لائک کہ میں نے بلکہ 2 دن پوچھا بھی تو نے کہا کہ جیسے مجھے ٹیچر نے مارا, مجھے اس طرح کیا, تو میں نے تو پھر میں تو پہنچ گئی. میں نے کہا جی یو ہیو نو رائٹ ٹو ٹچ مائی کڈس ایٹ آل. میں تو ان کو پتا تھا کہ چونکہ میں اسٹینڈنگ نے کہا کہ ٹھیک ہے. میں تو ٹیچر میں نے کہا جی گائیڈ یوز ہوتی ہے آپ کے اسکول میں بچوں کے ساتھ, جو ٹیوشن ٹیچر ہوتی ہیں وہ سارا پیپر, چونکہ ٹیچر کے ساتھ آپس کے تعلقات بھی ہوتے ہیں بچوں کے, یا محلے داری ہے یا ویسے ہی جان پہچان ہے. تو میں نے کہا جی بات یہ کہ میرے سامنے بچیاں کہہ رہی ہیں کہ سر جو ہیں وہ پیپر بتا رہے ہیں, ان سین پیسجز آ رہے ہیں. آج جو سب سے سرپرائزنگ بات ہے کہ میں نے جب ان کے پیپرز دیکھے تو میں نے تو جب 2-3 کوشچنز پہ میں نے پوائنٹ آؤٹ کیا, میں نے کہا آپ مجھے بتائیں آئی ایم 40, 11 سال کا بچہ, 9 سال کا بچہ یہ کوشچن کیسے اٹمپٹ کرے گا. آپ ہوں. سوچیں حالات یہ کہ ٹیچر کو خود ہی نہیں پتا کہ وہ اس کا آنسر کیا ہے, ہوں. تو پھر آپ آگے کیا بات کر سکتے ہیں. سو آئی تھنک میری بھی اب وہ والی اسٹیج آگے کہ آئی نیڈ ٹو بس ہو نو. گئی ہے. ہاں, لک فار سم تھنگ ایلس, اللہ کرے. ایگزیکٹلی. کیونکہ دیکھیں وہی بات ہے, ایک تو ہمارے پیسے ویسٹ ہو رہے ہیں, پھر ہمارے بچے کی انرجیز وہ ویسٹ ہو رہی ہیں. بالکل دے ایگزیکٹلی آر ایسے ہی گوئنگ ان ایسے ہی وین. بالکل نہیں صحیح کہہ رہے. آپ کی بات صحیح کہ ہمارا بچہ تو آج کل مطلب میں چونکہ سسٹم ہم بھی سسٹم میں پڑھے بٹ اتنا ورک لوڈ نہیں تھا. میں آپ کو بتاؤں نا کہ اب میں تو آج بلکہ اپلیکیشن لکھنے والی تھی, اور میں نے سوچا تھا کہ 2-3 آرمی آفیسرس کو کچھ پیچھے لگا کے بات کرتی ہوں کہ یہ جو ان کا سسٹم آف ایجوکیشن ہے اس کو یا تو چینج کریں, یا پھر الٹیمیٹلی میرے پاس ایک ہی ہے کہ میں بچوں کو اس اسکول سے نکال کے کسی اور اسکول میں ڈال دوں. حالانکہ سیٹ اپ وہاں پر بھی ایسا ہی ہے. بسما میں آپ کو اٹس دا بتاؤں کہ سیم یہ پروسیس. جیسے کہ ہم سن رہے ہیں کہ یہ سب کرپشن آ گئی ہے, تو اب یہ ہر جگہ جی چیٹنگز اور یہ سب کامن ہوتا چلا جا رہا ہے. اس لیے یہ میں آپ سے کہہ رہی ہوں
کہ پچھلے 1 سے 1.5 سال میں جتنا سوسائٹی کے اندر ایک دم سے چیزیں پاپ اپ ہوئی ہیں نا، تو ایجوکیشن سسٹم بھی بالکل جو ہے نا وہ ورسٹ سے ورسٹ ہوتا جا رہا ہے ڈے بائی ڈے. ہاں بالکل صحیح، آپ نے بالکل صحیح کہا ایگزیکٹلی. تو چلیے میں افسانہ سے پرسنلی بات کروں یا گروپ میں سے؟ آپ ان کا میں نمبر آپ کا ہے نا نمبر آپ کے شیئر اس میں کر دیتی ہوں مشین؟ آپ سے. جی جی شور، ہاں میں آپ سے نمبر شیئر کر ٹھیک ہے، دیتی ہوں. یو میں کین، پھر پرسنلی ہاں ہاں آپ ان سے ڈائریکٹلی صحیح بات کر چلیں لینا. صحیح. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ. آئی تھنک یو ویلکم. آج میرے لیے کافی جو ہے یہ سودنگ اور بڑا ریلیکسنگ میرے لیے سیشن رہا، کیونکہ میں کھوج میں تو تھی لیکن میں نے کہا نا مجھے سرا نہیں مل رہا تھا کہ میں اگر ہوم اسکولنگ پہ جاتی ہوں، کیونکہ آئی ہیو ایبسلیٹلی نو آئیڈیا، آئی ایم زیرو ان دس تھنگ. کے سنا ہوا ہے اب بہت ساری خواتین سے سن رہی ہوں، مدرس بہت ایفرٹ لگا رہی ہیں اس پہ. دیٹ مینس کہ دے آر آلسو فیڈ اپ فرام دا سسٹم نا. ایگزیکٹلی. اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں کا کوشش میں دیکھیں میں کامیاب نے کریں. کہا نا اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک ٹائم رکھا ہوتا ہے. مے بی دس از دا رائٹ ٹائم فار بالکل ٹیکنگ دا رائٹ ڈیسیژن ہاں ان شاء الحمد اللہ. للہ صحیح بات ہے، انشاء اللہ انشاء اللہ. ٹھیک ہے جی، تھینک یو اوکے، سو مچ. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ بہت شکریہ، وبرکاتہ. وعلیکم السلام. تھینک یو فار یور ایز ویل.